ثلاث من کن فیہ آواہ اللہ فی کنفہ وستر علیہ برحمتہ وادخلہ فی محبتہ قیل وما ہن یا رسول اللہ قال من اذا اعطی شکر واذا قدر غفر واذا غضب فتح او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک حدیث ہے جو مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے۔ سندیں اگرچہ تمام روایتوں کی کمزور ہیں لیکن ان کا مجموعہ درست ہے اور متعدد صحابہ کرام سے اور متعدد سندوں سے مروی ہونے کی بنا پر یہ حدیث قابل اعتماد ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی شخص میں پائی جائیں گی، تین صفات ہیں جو اگر کسی شخص میں پائی جائیں، اس میں جمع ہو جائیں، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی گود میں پناہ دیں گے، اپنی گود میں پناہ دیں گے، اپنے پہلو میں پناہ دیں گے، گود میں پناہ دیں گے، دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیں گے۔ رحمت کا پردہ ڈالنے کا معنی یہ کہ اگر کوئی غلطی گناہ وغیرہ بھی اس سے سرزد ہو جائے نادانی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائیں گے، اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے اپنی رحمت پر۔ وَأَدْخَلَهُ فِي مَحَبَّتِهِ، اور اس کو اپنے محبت میں داخل فرما لیں گے، یعنی ان لوگوں میں داخل فرما لیں گے جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ تینوں باتیں کتنی عظیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا کسی کو اپنے پہلو میں لے لینا یا گود میں لے لینا، یہ کتنی عظیم بات ہے۔ اور پھر گود میں لے لینا ہی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا گود میں ٹھکانہ دے دیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گود میں رہے گا۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو گود میں لیتا ہے تو کس محبت سے لیتا ہے، کس پیار سے لیتا ہے، اس کو کوئی آنچ نہیں آنے دیتا۔ تو اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گود میں لے لیں تو اس کے معنی یہ کہ اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اور رحمت کا پردہ ڈال دیں گے۔ رحمت کا پردہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پردہ انسان کے اوپر پڑا ہوا ہو تو اول تو اس سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوں گے، اور اگر کبھی نادانی سے غفلت سے کوئی ہو بھی گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پردہ پڑا ہوا ہے کہ اس کی انشاءاللہ معافی کی اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو اپنی محبت میں داخل فرما لیں گے، یعنی اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اتنی بڑی باتیں فرما دی سرکار دو عالم۔ یہ باتیں کس کو حاصل ہوں گی؟ جس میں تین چیزیں پائی جائیں۔ فرمایا صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ تین باتیں کیا ہیں
جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی محبت، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اکرام کسی بندے کو ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ تین باتیں یہ ہیں کہ پہلی بات من اذا اعطی شکر، کہ جو شخص ایسا ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی نعمت دی جائے تو وہ شکر ادا کرے۔ جب بھی کوئی نعمت عطا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو وہ بندہ اس نعمت کا احساس کرے، اعتراف کرے اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی۔ من اذا اعطی شکر واذا قدر غفر، اور جب کسی دوسرے شخص سے انتقام لینے پر اس کو قدرت مل جائے۔ ایک شخص ہے جس نے اس کو تکلیف پہنچائی تھی، صدمہ پہنچایا تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب وہ اس تکلیف اور صدمے کا اس سے بدلہ لے سکتا تھا، انتقام لے سکتا تھا، اس کو پوری قدرت حاصل تھی کہ اس سے انتقام لے لے، اس کو کوئی تکلیف پہنچا دے، اس سے بدلہ لے لے، لیکن ایسی حالت میں جو معاف کر دے کہ بس بھائی میں انتقام نہیں لیتا، اللہ کے لیے تو میں معاف کرتا ہوں۔ دوسری صفت کیا ہے کہ معاف کرنے کا عادی ہو، باوجود ہے کہ اس کو دوسروں نے تکلیفیں پہنچائی تھیں، رنج پہنچایا تھا، لیکن جب انتقام لینے پر اس کو قدرت ملی تو وہ معاف کر گیا کہ میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ من اذا قدر غفر واذا غضب فتر، اور تیسری صفت یہ کہ جب اس کو غصہ آئے، اشتعال پیدا ہو، جوش آ رہا ہو غصے کا، تو اس غصے کے اوپر عمل کرنے کے بجائے وہ اپنے آپ کو دھیما کر لے، یعنی اس غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرے۔ دل تو چاہ رہا تھا غصے کے عالم میں کہ اس شخص کو برا بھلا کہوں، ڈانٹوں ڈپٹوں، یا مار پیٹ کروں، یا اس کا منہ نوچ لوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو یاد کر کے یہ دھیما پڑ گیا اور اس نے اپنے غصے کو پی لیا اور غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کیا۔ کوئی بات ایسی نہ کہی جو نامناسب ہوتی، کوئی کام ایسا نہیں کیا جو نامناسب ہوتا، خاموش ہو گیا، دھیما پڑ گیا۔ فرمایا کہ اس میں یہ تین باتیں پیدا ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گود میں لے لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بس میں رحمت کا پردہ ڈال دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے محبوب بنا لے۔ اور اسی حدیث کی بعض روایتوں میں الفاظ یوں ہیں کہ من ابتلی فصبر واعطی فشکر وظلم فغفر وظلم فاستغفر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں 4 باتیں فرق، یعنی ایک روایت میں 3 باتیں ہیں اور دوسری روایت میں 4 باتیں فرمائی کہ پہلی تو یہ کہ من ابتلی فصبر، کہ اگر کسی کے اوپر کوئی بلا مصیبت، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو وہ صبر سے کام لے، ایک صفت۔ وَأُعْطِيَ فَشَكَرَ، اور جب اس کو کوئی نعمت عطا ہو تو اس پر شکر ادا کرے۔ وَظُلِمَ فَغَفَرَ، اور جب کوئی دوسرا اس پر ظلم کرے تو وہ معاف کر دے۔
مظلوم بن کر مظلوم ہے اور مظلوم ہونے کی وجہ سے انتقام بھی لے سکتا ہے، لیکن مظلوم ہونے کے بعد دوسرے کا ظلم سہنے کے بعد معاف کرتے کہ چلو بھی میں نے معاف کر دیا۔ وَظَلَمَ فَاسْتَغْفَرَ، اور اگر اس نے کوئی دوسرے پر ظلم کیا ہو یا اپنی جان پر ظلم کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی کوئی خلاف ورزی کی ہو، تو فوراً استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرنے کا عادی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ کتنی عظیم صفات ہیں اور اس پر کتنی بڑی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا، اللہ تعالیٰ کی گود میں آ جانے کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنے اوپر پردہ ڈال لینے کا، یہ بہترین راستہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان فرمائے۔